دوستوں نے تو کافی زیر بحث کی مختلف ایشوز پر میں قائد ایوان اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مکران کا دورہ کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں پورے بلوچستان پر تھوڑا سا نظر ڈالوں کہ ہمارے دوستوں نے جن جن پوائنٹس کو ریز کیے ہیں ان کی میں تائید کرتا ہوں کہ وہ ہر ایک اپنے علاقے کا جیسا بھی مسئلہ انہوں نے پیش کی وہ سب وہاں کی ضرورتیں ہیں. بلوچستان میں جو تعلیم کی حالت ہے موجودہ، اس پر جتنی بحث کی جائے وہ کم ہے. اس پر تو ہم اپنے دوست ثنا بلوچ اور اس کے جو ٹیم ہے وہ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ اختر حسین بھائی نے کہا کہ شیخ زاید ہاسپٹل یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ وہ جو میرا خیال میں تو اسے کہوں گا کہ گزشتہ 10-15 سال سے لاوارث، جیسے کیتران صاحب نے کہا کہ تربت میں ایک ہاسپٹل ہے اور اس میں ایک کرسی بھی نہیں ہے، مگر یہاں تو سب کچھ ہے. یہاں مشینری ہے، یہاں وہ حالات ہے کہ ہمارے صوبے میں کہیں بھی نہیں. اگر ہم ان کو یا ہمارے جو ٹیم قائد ایوان کے ساتھ ہے وہ ایک وزٹ وہاں رکھیں. شیخ زاید ہاسپٹل رو رہا ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، اور میں میرا خیال ہم کئی بار وہاں چلے گئے ہیں. وہاں دن کا او پی ڈی 1200 ہے. 1200 کے او پی ڈی تو 1200 ہے، مگر آپریٹ وہاں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ٹیچنگ ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر. اگر اس کو ہم ٹیچنگ ہاسپٹل بنائیں، وہاں ہمارے ہاؤس جاب کے جو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں وہاں جا کر ہاؤس جاب کریں تو جب جا کر وہ ہاسپٹل ایک فنکشنل ہاسپٹل اور ایک اچھا ہاسپٹل بنے گا، جس سے ہمارے کوئٹہ کے سیول ہاسپٹل یا بی ایم سی ہاسپٹل اس پر پریشر کم پڑے گا. اس کے علاوہ جب بھی میں اٹھتا ہوں تو مجھے پانی یاد آ جاتا ہے. جیسے گوادر میں پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے سریام میں بھی، ایون پورے کوئٹہ میں ہمیں پانی کا زیادہ مسئلہ ہے. اگر ہمارے پانی کے اوپر ایک اچھا سا پلان، جو گزشتہ ادوار میں جتنے بھی فنڈز ضائع ہوئے ان کا تحقیقات کریں کہ جتنے بھی پروجیکٹ کے تھرو پیپے ڈیلی یا ان میں ریزروائرز بنے ان کی تحقیقات کرائی جائے تاکہ ہمارے اس پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے علاوہ اسکولوں کی یہ حالت ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک ٹاٹ کلچر ہے، وہ بھی سٹی میں، وہ بھی کوئٹہ اور دارالخلافہ ہے ہمارے بلوچستان کا. اس میں ہمیں جیسے اختر حسین بھائی نے کہا کہ قلی اسماعیل میں ایک ہائی اسکول کو آپ 5 کمروں ان سے چلایا جا رہا ہے. تو میں آپ کو ایسے سینکڑوں اسکول کوئٹہ میں دکھاؤں جو ایک میرا خیال وہی ابھی تک رینٹ پر ہیں، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے. آج کل تو وہ ہیڈ ماسٹر کے تھرو اس کو ریپیئر یا دوسری چیز کیا جاتا ہے تو وہ بھی اتنے فنڈ ان کو دیا جاتا ہے، بیچارے وہ اپنے وہ ڈیکس ہیں ان کو بھی ریپیئر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بجلی کا ہمارے علاقے یا کوئٹہ میں ایسا ماحول ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے. اگر بجلی ہے وہ بھی ان کی وولٹیج اتنی ہے کہ وہ ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں یا وہاں جو ہمارے آفیسز ہیں وہ بھی ان سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ صفائی کا یہ حالت ہے کہ ہمارے میٹروپولیٹن یا اس کے علاوہ ہمارے ایک غیر سرکاری ادارے کو کوئٹہ میں 7 ارب روپے صفائی کی مد میں دیے گئے، بی آر ایس پی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کی بھی تحقیقات کیا جائے کہ بی آر ایس پی کو 7 ارب روپے صفائی کی مد میں دیا گیا ہے. وہ ہمارے نوٹس میں، اگر آپ گورنمنٹ بھی اس پر نوٹس لے کہ یہ 7 ارب روپے کہاں چلے گئے تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی بنایا جائے. میرے ایک یونین کونسل ہے جس کو ہم میرا خیال کافی عرصہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایک ہائی اسکول بھی نہیں ہے جس کو جیو قلی سعادات کہتے ہیں. تو اس میں ابھی تک ہمیں بوائز ہائی اسکول آج تک جب سے پاکستان بنا ہے اس میں آج تک ایک ہائی اسکول نہیں بنا ہے. تو میں سی ایم صاحب یا اس کی آپ کی توسط سے اس سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ان علاقوں میں نئے اسکولز بنائے جائیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی باتیں ہم ثنا بلوچ کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں. مہربانی. شکریہ احمد نواز صاحب. جی کے کندھوں پہ ہے. میں نے ایک تجویز دی تھی کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ چیف آف ایگزیکٹو کو بائی ورچو آف پوسٹ
سی پیک کا ممبر ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اگر آپ ایک رائے دونوں جانب سے آ رہے مشترکہ طور پہ صوبائی خود مختاری کا یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے. ایک آواز ہو کے اگر آپ رائے لے لیں اس کو اگر ہم کلیئر کر سکیں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے صاحب. جام صاحب 5 منٹ اگر آپ تشریف رکھیں. پھر میرے خیال میں یہ کوئٹہ کے گیس کا ایک مسئلہ ہے. کوئٹہ میں جتنی بھی آبادی ہے مختلف علاقوں میں گیس کی جو بل موجود آ رہا ہے 25 سے 30 ہزار روپے اور ان کی میٹرز بھی چینج ہو رہے ہیں. یہی میٹرز میرے خیال میں گیس کمپنی نے شاید لاہور میں کراچی میں یا سندھ پنجاب میں لگانے کی کوشش کی. وہاں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی کو اب یہ ان کی 25-30 ہزار کی بل آ چکی ہے. وہ لوگ جو گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے 300 400 500 جن کی بلیں آتی تھی اب وہ 25-30 ہزار روپے ان کے ذمہ. اور یہاں پہ کوئی ایسی لیبارٹری بھی نہیں ہے جس سے یہ گیس میٹروں کو چیک کیا جا سکے کہ ان کے جو پرانے میٹرز ہیں. اور کوئٹہ کے اکثر آدھی ایسی آبادی ہے جہاں پہ گیس کی پریشر بہت کم ہے. ابھی آنے والے دنوں میں سردی آنے والی ہے. میرے خیال میں اگر قائد اعوان سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر جی ایم گیس کو ہمارے کسی اجلاس میں طلب کیا جائے تاکہ یہ گیس کا مسئلہ جو آنے والے دنوں میں درپیش ہوگا اس کے بارے میں سب سے پہلے حکمت عملی اور ترتیب کیا جائے. مہربانی. شکریہ.